پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آج انہوں نے اپنے ورکرز سے بھی خطاب کیا، مسلم لیگ نوٹ بھی پلان کر دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ماحول کیا بنتا ہے، حکومت کس کی ہوتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ 125 سیٹیں ہم پنجاب سے جیت رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پرائم منسٹر ہمارا ہوگا، اور دعوے تو سبھی کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ ہے کہ عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں اور کیوں ووٹ کریں گے عوام، اس پہ بات کریں گے۔ میں جوائن کیا عظمیٰ کردار صاحبہ نے، سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کی۔ عظمیٰ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے اب آپ کی آواز۔ کس طرح دیکھتی ہیں، ایک تو آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت میں اتحادیوں کی توجہ ذاتی دشمنیوں پر تھی، اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے، اور پہلے بلاول بھٹو کہتے تھے بڑا کامیاب رہا، اور اپنی منسٹری کے لیے تو وہ ابھی بھی دعوے کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ سیاستدان، وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف، کہ بزرگ سیاستدان جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو مشورہ ہے کہ وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لیں۔ جی بلاول بھٹو جو ہے نا وہ تھوڑا سا میرے خیال میں ان کو میاں شہباز شریف نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا ٹائم گزارا ہے، اب آپ ایسا کریں کہ آپ رونا پیٹنا نہ کریں، بلکہ اپنی الیکشن کیمپین پہ فوکس کریں، اپنے مینیفیسٹو پہ فوکس کریں۔ اب یہ جس ٹائپ کی جو ایک اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، بالکل ان میں نہ تو کوئی مطلب ہے کہ لاجک ہوتا ہے، نہ کوئی سر پیر ان کا بنتا ہے۔ دیکھیں، جو تجربہ ہے نا اس کا جی کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں 3 دفعہ ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں، اور 40 سال کا جو نچوڑ ہے اپنی سیاست کا وہ ساتھ لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے ساری اونچ نیچ دیکھی ہے پاکستان میں، ہر چیز کو وہ سمجھتے ہیں، ہر چیز پہ ان کی نظر ہے، گرپ ہے۔ تو اب یہ بلاول کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا سا میرے خیال میں یہ تہذیب کے دائرے میں اگر رہ کے بات کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے بائیڈن صاحب کو دیکھا ہے، ان کی کیا عمر ہے، یہ باقی سارے جو دنیا میں لیڈران ہیں ان کی عمر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ تھوڑا آرام سے پہلے تجربہ لیں، آپ اس کے بعد پھر جب اگر آپ کی پارٹی کو ملتی ہے ایک سابق اکثریت تو ٹھیک، پھر آپ کو کوئی نہیں روکے اچھا، گا۔ تو ایسے بالکل ہی ٹھیک ہے اب عظمیٰ، لیکن یہ دوسری طرف پنجاب میں 125 سیٹیں دعوے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضمنی انتخابات جب ہوئے تھے پنجاب کے، 20 میں سے 16 اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جیت جائیں گے، 16 ہارے تھے، جیت نہیں سکے تھے۔ ابھی بھی یہ آپ سمجھتی ہیں ایک دعویٰ قبل از وقت ہے، یا واقعی میں پنجاب میں مومنٹم بن گیا ہے مسلم لیگ نون کا؟ دیکھیں، وہ جو بائی الیکشنز میں ہم 15 ہارے تھے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ مجھے کو بھی پتا ہے کہ وہ باجوہ ڈاکٹرین کی وجہ سے ہمیں ہروایا گیا تھا۔ اگر وہ سپریم کورٹ کی پنچایت نہ لگتی اور زبردستی حمزہ شہباز کو کارنر کر کے تو الیکشنز نہ کروائی جاتی تو جی کوئی وجہ نہیں تھی کہ شہباز شریف کی حکومت جو قائم نہ رہتی، کوئی ان کو نہیں ہلا سکتا تھا۔ یہ ساری سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کروایا گیا تھا، تو اس لیے وہ اس کو تو آپ کوٹ نہ کریں، اس کی اور آج کی جو سچویشن ہے ان میں کوئی جو ہے کمپیریزن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی میں سچویشن کی جو آپ کو بات بتا رہی ہوں، ایک تو آپ نے 21 اکتوبر کو دیکھ لیا کہ کس طرح والہانہ ان کا استقبال ہوا، پوری پاکستان سے لوگ امٹ کے آئے اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پوری پارٹی جو ہے متحرک ہے، پوری سب سے بڑی پارٹی اس وقت پاکستان کی۔ آج ہم ایک مطلب مسلم لیگ نون ایک واحد پارٹی ہے جن کی ساری 40,000 جی کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے اس الیکشن، آنے والے الیکشن میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں، ہماری تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر سیٹ پہ 3 4 لوگ ہیں جو کہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں، اور پارٹی کو بڑا ایک یعنی کہ اس وقت ہمارا یہ مسئلہ نہیں کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ شارٹ ہے، ہمارے پاس زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں۔ تو ٹھیک، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ہم پارٹی گراؤنڈ تو بہت مضبوط ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے نا۔ تو 125 جو ہے وہ سمپل میجورٹی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کوئی بہت کوئی زیادہ تعداد آپ کو نہیں بتائی، میرے کو خیال میں اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ باقی لوگوں کے ساتھ جو ہمارا انڈرسٹینڈنگ اور الحاق ہو رہا ہے، ہم مل کے پھر سینٹر میں ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ
हुकूमत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया उज़मा करदार साहबा, आप मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी, और राना साहब ने जो नंबर्स बताए हैं वो कह रही हैं कि इससे भी बेहतर पोजीशन हो सकती है, इतने ज़्यादा भी नहीं है। 141 में से 125 अगर मुस्लिम लीग नून को चले जाएंगे तो बाकी तो कुछ नहीं बचेगा। और पंजाब इतना आसान नहीं है, इस दफ़ा पंजाब में मुकाबला है और भरपूर मुकाबला होगा इस दफ़ा, चूँकि मैदान में पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो ज़्यादा हैं। इलेक्टिबल्स की सियासत भी मुस्लिम लीग नून कर रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो कितना फेवर देंगी, और क्या इसका बराह रास्त फ़ायदा ख़ुद मुस्लिम लीग नून को होगा या नहीं होगा, और या फिर इस पूरे अमल में मुस्लिम लीग नून को नुकसान भी हो सकता है। पोजीशन चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, PTI होगी मैदान में, ख़ुद मुस्लिम लीग नून, तो वोट डिवाइड होगा। इसका नुकसान ज़ाहिर वाज़ेह अक्सरियत अगर मुस्लिम लीग नून को मिलती है पंजाब से तो ही मोमेंटम शिफ्ट होगा उनकी तरफ, अदरवाइज़ मुश्किल होगा, चूँकि दूसरे सूबों में उस तरह की पोजीशन नहीं है। इस पर बात करेंगे मज़ीद। हमें ज्वाइन किया जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं और लीगल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। भाई साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बैरिस्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जफीर साहब, बहुत अच्छी आवाज़ आपकी आ रही है। आवाज़ सर आजकल आपकी वैसे भी दबाई जा रही है, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ वाज़ेह हो सके। कैसे देखते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरफ जा रहा है? दावे किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि शायद जो मूवर एंड शेकर्स हैं वो उनके साथ हैं। जब हम मूवर एंड शेकर्स की तरफ, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अभी तो कोई डिसीजन इस तरह का हुआ नहीं है, मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है। सारे ही कहते हैं कि मतलब हम लाडले। तो ये कैसा वक्त आ गया कि जो दूसरों को ताने देते थे आज वो खुद लाडला प्लस प्लस बनने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी बैक ऑन योर शो। देखिए, सियासी मंजरनामे पे तो बड़ा एक क्लियर आपने खुद ही एक डिमार्केशन कर दी है कि एक तरफ तो जाहिर है जो एक नजर आ रहा है कि वजीर आजम जो है नवाज शरीफ साहब बन के आए हैं, आके बनने वाली बात नहीं है। धड़ाधड़ उनकी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और नजर आ रहा है कि सारे इलेक्टेबल्स को किसी तरफ पुश किया जा रहा है। वो लोग जो नून लीग में नहीं जा सकते उनको और तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए तरीके इस्तेकाम में भेजा जा रहा है। बंदा गायब होता है, कई दिन गायब रहता है, लोग उसके घर वाले पिटीशन लगाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, एंड में पता लगता है कहीं वो पहाड़ों में घूमने गया हुआ था। उसके बाद वो या तो किसी टॉक शो में आके खान साहब पे इल्जाम लगा देता है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत से लाताल्लुकी कर देता है, या तरीके इस्तेकाम पार्टी के अंदर शामिल हो जाता है। ये एक यानी कंप्लीट एक हमें होता हुआ पिछले 3 महीने से ये चीज नजर आ रही है। लेकिन ये सब कहते हुए मैं आपको कहूंगा कि जो कैलकुलेशंस पॉलिटिकल पंडिट्स की हैं वो गलत है। ये जो सियासी मंजरनामा है ये नून लीग की तरफ नहीं जा रहा। जो आपकी जो एक फील है ऑन द रोड, जो पल्स है, अगर आप उस पल्स को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा जो है वो एक पॉपुलर मकबूल जमात है। और मैं समझता हूं कि अगर उनके साथ कोई ऐसी ज्यादती ना हुई कि बल्ले का निशान ना रोका गया और जो उनका इलेक्टोरल राइट है वो उनको दे दिया गया, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी हो और जो प्लान तरीके इंसाफ का है कि वकला को खड़ा किया जाए और वकला को तरीके इंसाफ खड़ा करती है, तो मेरे ख्याल में अगली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ बनाएगी। वैसे अब इसमें एक चीज़ और है, वकला तो एक डिसीजन लिया जा रहा है ज़ाहिर है, और इतनी बड़ी तादाद में वकला का होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे इतने कैंडिडेट पूरे किए जाएंगे। और अगर मान लिया जाता है कि कैंडिडेट्स मिल भी जाते हैं, ज़रा एक वकला की पूरी आपके ये आपका एक विंग है, सूबों में भी है और वफाक में भी, उसके बावजूद भी अगर वोट अच्छे खासे पड़ भी जाते हैं, PTI को बल्ले का निशान नहीं भी मिलता, किसी और निशान से भी पार्टी अगर इलेक्शन में जाती है या फिर आज़ाद कैंडिडेट वो हिमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट आ जाते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप इलेक्शन में जाते हैं और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता पैनल में से होंगे, तो इस तरह भी अगर हुआ वोट पड़ा तो ये भी तो एक इम्पैक्ट डालेगा। अगर इस तरह का वोट अच्छा खासा निकल आया जो कि
جیتنے والی جماعتوں سے زیادہ ہوگا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل، جو کہ آپ لاء کو بھی سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بھی یہی کہتا ہے کہ اکثریت اگر ووٹوں کی اپوزیشن جماعت کے، جس طرح ہم نے سندھ میں دیکھا، خاص طور پہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں، کہ نمبرز کسی اور کے پاس تھے لیکن اس کو ایڈجسٹ کیا گیا، میئر کے انتخابات کیسے ہوئے، چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک کوسچن مارک نہیں ہوگا ہمارے انتخابات پہ؟ دیکھیے ظفیر صاحب، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ظاہر ہے وکیلوں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا، تو وکیل جو ہے وہ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بھی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پہ کھڑا ہوتا ہے، وکلا کمیونٹی ہمیشہ اس کے ساتھ رہی ہے، بے شک وہ 2008 میں پیپلز پارٹی ہو ویسے یا پھر اس چونکہ کے وقت بھی بعد کم ہے، جو یہ وہ بات تو نون لیگ طے ہو ہے، یا میں تو آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں۔ میں آگے ریزلٹس کی بات کروں کہ اگر ریزلٹس آ جاتے ہیں اور وکلا جیت جاتے ہیں یا بھی جیت کے قریب رہتے ہیں، یعنی کل ملا کے اگر ہم تعداد کی بات کریں تو اگر آپ 5 کروڑ 6 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی لے گئی اور باقی جماعتیں مل کر اگر 6 کروڑ لے جاتی ہیں تو چیلنج ہوگا نا یہ۔ جی ظاہر ہے آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ول بی دا کلیئر ونر، اور سمپل میجورٹی سے وہ اپنی حکومت سر بنائے وہ تو گی۔ ٹھیک ہے، لیکن ادھر دس مقبولیت اور قبولیت کا بھی تو مسئلہ ہے، مقبولیت تو ہے، قبولیت نہیں ہے نا۔ جی جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کر دی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مقبولیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب قبولیت کا جو ہے وہ بھی وقت آ ہی گیا ہے۔ چلے بہت اور شکریہ بیرسٹر میں علی طاہر صاحب، دیکھتے ہیں کہ قبولیت ہوتی یا نہیں ہوتی اور مومنٹم کیا میں اس بنتا کے ہے۔ اوپر ایک کمنٹ، ظفیر صاحب صرف ایک پلیز کمنٹ، اگر میں آپ سے 2022 میں نواز شریف کے بارے میں قبولیت کا کہتا تو بھی آپ مجھے یہی کہتے قبولیت نہیں ہے، لیکن وقت بدلتے ہوئے جو ہے وہ پتہ نہیں لگتا، اور ان کو میں نے قبول کیا جن کو 3 4 دفعہ نکالا تھا، تو یہ تو سچ مجھ میں مقبول بیرسٹر ترین صاحب، لیڈر ہیں، یہ آپ کی کیسے بات قبول سے نہیں ہوں گے؟ 100% متفق ہوں۔ 24 گھنٹے الیکشن سے پہلے یعنی 8 فروری 2024 کو الیکشنز ہوں گے، اور اگر 5 فروری کو بھی کوئی فیصلہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو بھی ہو پاکستان کے حق میں ہو۔ بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب، اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔